السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ گڈ مارننگ، یہ ہے جی میرے دن کا آغاز۔ یہاں پر جی میں نے اپنا ناشتہ کر کے کچن صاف کر لیا تھا اور وہاں پہ میرا کرٹن آج اتر گیا تھا جو کہ میں نے بعد میں ٹھیک کروا لیا تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں بہت ہی سست دن بھی آتے ہیں، آج کا دن بھی میرا انہی دنوں میں شامل ہے۔ ویسے تو میں نے روٹین کا ہر کام ہی کیا تھا لیکن طبیعت میں سستی اتنی تھی کہ دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ کرنے کا۔ صبح اٹھی، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں واپس اپنے بچوں کے پاس لیٹ جاتی ہوں کیونکہ وہ اگر میں ان کے پاس نہ لیٹی ہوئی ہوں تو وہ اٹھ جاتے ہیں، تو ایسے مجھے اٹھ کے بھی کوئی کام کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا کہ اٹھو تو پھر بس ان کو ہی سنبھالنے لگ جاؤ، کوئی کام تو کرنا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں پریفر کرتی ہوں کہ میں ان کے پاس ہی لیٹ جاؤں تاکہ وہ بھی کچھ دیر سو جائیں اور میں بھی آرام کر لوں۔ اس کے بعد جی ناشتہ کیا، ناشتہ کر کے کچن سب سے پہلے میں صاف کر لیتی ہوں اور پھر میں نے صفائی کی ساتھ ساتھ جلدی سے، کیونکہ کل میں نے گھر دھویا تھا تو گھر آج صاف ہی تھا۔ اچھا، میں نے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا ہے، پہلے میں نے اس پہ کپڑوں کی سٹیچنگ والی ویڈیوز لگانا شروع کی تھی، تو وہ میرے سے مینیج نہیں ہو سکا گھر کے کاموں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، مطلب وہ کام بہت ٹائم مانگتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ایسے ولاگز بنائے جائیں۔ گھر کے روٹین کے کام تو وہ ہے جو کرنے ہی کرنے ہیں، اور ساتھ میں تھوڑی بہت ویڈیو بنا کے وائس اوور کر دو تو اتنا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہوتا، لیکن کپڑوں کے لیے تو خاص ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ جی میں اپنے بچوں کو لے کے کام ختم کر کے بیٹھ گئی تھی، ان کو لے کے چھوٹی بیٹی کو بڑی والی بیٹی کو میں صبح ناشتہ کروا دیتی ہوں، اپنے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہی وہ چھوٹی سی روٹی کھا لیتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں دونوں کو لٹا کے اپنے پاس تو دودھ دیتی ہوں اور یہ دونوں ساتھ ساتھ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جی دن کے کھانے کی ٹینشن کام ختم کرنے کے بعد وہ آج تھی نہیں، کیونکہ کل جو سالن بنایا تھا وہ پڑا ہوا تھا، تو دن ٹائم ہم نے سوچا وہی کھا لیں گے، تو اس لیے میں ریلیکس تھی۔ بس جمعے کا دن تھا، نہا دھو کے بچوں کو صاف کیا اور نماز پڑھی، بس یہی دن کی روٹین تھی۔ اس کے بعد جی جب سے میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ 4 ماہ کی ہو گیا، تو میرے اتنے زیادہ کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ کام، صفائیاں، کپڑے سلائی، کچھ نہ کچھ پڑا ہی ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی کام ہے کہ برتنوں والی الماری بہت گندی ہوئی ہے، صاف کرنے والی ہے، اور یہ گلاس اور ڈشز کچھ پڑی ہوئی تھی باہر، ان کو کافی ٹائم سے یہ بیڈ پہ ہی پڑی ہوئی تھی، وہ والے روم میں کوئی سوتا نہیں ہے تو وہاں پہ بیڈ پہ ہی پڑی ہوئی تھی، تو رکھنے کا ہوا تھا، بڑے بڑے سارے کام ہو جاتے ہیں تو یہ اٹھا کے رکھی نہیں جا رہی تھی میرے سے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ان کو بھی سمیٹ دوں ساتھ ہی۔ تو تھوڑی سی چیزیں ادھر ادھر ہوئی ہوئی تھی، میسی ہوا تھا، تو میں نے کہا وقتی طور پہ اس کو چیزیں تھوڑی صاف کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ دور سے دیکھنے میں اچھا لگے، تو پھر بعد میں اس کی صحیح طرح سے کلیننگ کروں گی کسی دن اگر بچوں کے ساتھ۔ اصل میں سردیوں میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، ٹائم بالکل بھی نہیں ملتا، تو گرمیوں میں نے سوچا دن بڑا ہوگا، بچوں کو دن ٹائم سلا کے، تو کافی ایسی ڈیپ کلیننگ والی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کرنی ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ یا 6 مہینے بعد، تو وہ میں سوچتی ہوں کہ گرمیوں میں کر لے بندہ تو بہتر رہتا ہے۔ تو ان کو بھی میں سارے برتن نکال کے ایک دفعہ سے اچھی طرح سے صاف کروں گی، اور اس کو الماری کو بھی صحیح طرح سے کلین کر کے ڈسٹ صاف کر کے اس کی ساری، تو پھر اس کی سیٹنگ دوبارہ سے کریں گے، لیکن ابھی فی الحال بہت کم ٹائم ہے، مینیج کرنا بہت مشکل ہے بچوں کے ساتھ۔ یقین کریں مجھے تو وائس اوور کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کس ٹائم بندہ کرے۔ صبح جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ صبح چلو نماز کے بعد بچے سو رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم بھی بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کے پاس سے بہت مشکل سے نماز پڑھ کے تو تسبیح پھر ان کے پاس بیٹھ کے ہی پڑھتی ہوں تاکہ وہ سوئی رہے، ورنہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں وہ، تو اس طرح سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سارا دن تو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا، رات کو میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے رات کو ان کو سلانا، پھر ان کو سلاتے ہی ساتھ خود بھی نیند آ جاتی ہے۔ چلے کبھی مینیج ہو بھی جاتا ہے رات کو، لیکن بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے، کافی لیٹ ہو جاتی ہوں۔ تو دن ٹائم جب بھی کرو تو سائڈوں پہ کسی نہ کسی کی آواز، کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے آواز آ ہی رہی ہوتی ہے، تو میں نے کہا چلو ایسے ہی کر لیتے ہیں، لوگوں کو آواز تو آ جائے گی، سمجھ تو آ جائے گی، پھر جب اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میرا بھی چینل مونیٹائز ہو جائے گا، میں بھی ایک اچھا سا موبائل لوں گی، ایک رنگ لائٹ لوں گی، ایک مائک لوں گی، پھر اچھا سا وائس اوور کیا کروں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پہ جی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے پاپ کارن بنا دو، اصل میں وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی آج کل تو بالکل بھی، بس روٹی دیسی گھی کی بنی ہوئی ہو پراٹھا تو وہ خوش ہو کے اچار کے ساتھ کھا لے گی، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی، یہ بھی وہ سارا دن لے کے باؤل میں گھومتی رہی تھی بس۔ تو اس نے بولا، میں نے بولا چلو آج بنا دیتی ہوں آپ کو، کھاتی کوئی نہیں ہے ویسے، مجھے پتا ہے اس نے نہیں کھانے تھے، لیکن میں نے شکر کیا کہ چلو کچھ مانگا تو ہے تو یہ جی میں اس کو بنا کے دے رہی تھی۔ اچھا میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا،
استغفار پڑھتے ہیں آپ لوگوں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو ملے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ میری بہن ہے، اس نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ استغفار پڑھو استغفار، مطلب میں نہیں پڑھتی تھی نا، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، تو اس نے مجھے بار بار کہہ کے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، اور میں نے پیچھے کافی دنوں نا پچھلے شروع کیا ہوا تھا پڑھنا، لیکن اب پھر بیچ میں ٹائم ہی نہیں ملتا تو چھوٹ جاتا ہے، کبھی ویسے ہی مس ہو جاتا ہے، لیکن اب الحمدللہ میں نے بھی ایک ہفتہ تقریباً ہو گیا ڈیلی شروع کیا ہوا ہے 7,000 دفعہ پڑھنے کا نا۔ تو کہتے ہیں کہ استغفار پڑھنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، بہت فضیلت ہے اس کی، تو اگر کسی نے پڑھا ہے اس کو اس کے فائدے ملے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں، ویسے فائدے تو ظاہر ہوں گے، توبہ استغفار ہر ٹائم کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے آپ سے، آپ کتنے گناہوں سے بچ جائیں گے، تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا۔ اچھا، میرا جو استغفار کا فائدہ مجھے نظر آیا ہے کہ اس پڑھنے سے مجھے جو فائدہ ہوا ہے کہ جو روٹین کے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، غیبت کرنا، برائی کرنا، گانے سننا، چھوٹی چھوٹی باتیں چھپانے کی کوشش میں جھوٹ بول دینا، کچھ بھی ایسے اور کافی زیادہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں کا گناہ، ہاتھوں سے کچھ بھی ہو جائے نا، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی چھوٹی چھوٹی میری غلطیاں یا کوتاہیاں یا ہوتی ہیں نا، ایون کہ ٹک ٹاک ہر بندہ دیکھتا ہے، وہ اسکرولنگ کرنے کی عادت میری اتنی کم ہو جاتی ہے تاکہ میرے کانوں تک گانے نہ پہنچے، میں گناہ گار نہ ہوں، تو میں نے تو یہ فائدہ دیکھا ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ کی طرف سے ہی بچنے لگ جاتی ہوں، یہ نہیں کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔